تہجد میں جاگنے والوں کو چاہیے سونے والوں کے لیے دعا کرے، ملنے والوں کو چاہیے بچھڑنے والوں کے لیے دعا کرے، کامیاب ہونے والوں کو چاہیے ہارنے والوں کے لیے دعا کرے، ہنسنے والوں کو چاہیے رونے والوں کے لیے دعا کرے، محبت کرنے والوں کو چاہیے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کرے، آگے بڑھ جانے والوں کو چاہیے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دعا کرے، نیکوکاروں کو چاہیے گناہ گاروں کے لیے دعا کرے، ہر ایک کو چاہیے ہر ایک کے لیے دعا کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے۔ جب تمہارے دکھ زیادہ ہو جاتے ہیں، تمہیں چین نہیں ملتا، تو یاد رکھو تہجد تمہارے ہر دکھ کو مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت مشکل عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نزدیک بہت لاڈلی بھی ہے۔ تہجد کے وقت جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان ٹھنڈ راتوں میں اللہ کے آگے جھکنا اور اس سے باتیں کرنے میں جو مزہ ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں۔ تہجد تو انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی دعا تہجد تک لے آئی ہے تو مطمئن ہو جاؤ وہ دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی۔ تہجد کے وقت تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو وہ رب پھر کیسے تمہیں مایوس کر سکتا ہے؟ جب تک تمہارا دل چاہے اس رب سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں نوازتے نوازتے نہیں تھکے گا۔ تم پر جب کوئی آزمائش آ جائے تو ہمت مت ہارو، بلکہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے وہ چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان چیزوں کا ملنے کا راز اللہ پاک نے دعاؤں میں چھپا رکھا ہوتا ہے، تاکہ ہم دعاؤں کے ذریعے اس چیز کو اپنی قسمت میں لکھوا سکیں۔ کبھی کبھی من پسند چیز کا نہ ملنا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسی لا حاصل میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہوتی ہے، پر ہم انسان اس مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور اگر ہم اللہ کی مصلحت کو سمجھ جائیں تو ہم ہر اس چیز پر شکر کریں گے جو اللہ نے ہم سے لے لی ہے۔ یاد رکھیں، آپ پر آئی ہوئی کوئی بھی مصیبت آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتی ہے، اس لیے ہر چھوٹی مصیبت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے اچھے کی امید لگا کر رکھنی چاہیے۔ دوستو، اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔